السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک مانترا دیا تھا اور کہا تھا گھبرانا نہیں ہے کووڈ کے دور میں۔ تب سے بعد یہ بات بہت فیمس بھی ہوئی اور ہم اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ سب کچھ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن ہم نے گھبرانا نہیں ہے۔ آج ہمارے جو معیشت کے منسٹر ہیں، فیڈرل منسٹر ترین صاحب، وہ فرما رہے ہیں تھوڑا سا صبر کریں، مہنگائی کم ہونے والی ہے، تھوڑا سا صبر اور کریں۔ اور صبر کی جہاں تک بات ہے تو دوسری طرف ہم دیکھیں جو صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور دہشت گردی سے یا اپنی بات منوانے کے لیے ہتھیار اٹھا لیتے ہیں یا ڈنڈے سے ڈنڈا بردار بن جاتے ہیں یا ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہیں، ان کے ساتھ حکومت معاہدے کر لیتی ہے۔ آج ہم نے سیالکوٹ میں ایک بہت ہی المناک واقعہ دیکھا جہاں پر ایک جتھے نے ایک سری لنکن نژاد جو فیکٹری میں وہاں پر مینیجر تھا اس کو مارا، ڈنڈوں سے اتنا مارا کہ جب تک وہ ہلاک نہیں ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی لاش کو سرے عام آگ لگا دی گئی اور یہاں یہ حد ہے کہ لوگ وہاں پر سیلفیاں اور ویڈیوز بناتے رہے۔ ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں علامہ طاہر اشرفی صاحب مل جائیں، 5 منٹ پہلے تک وہ ہمیں اویلیبل تھے، اب وہ ہمیں نہیں مل رہے، لیکن اگر ہم ان سے بات کر لیتے تو ہم ان سے ضرور پوچھتے کہ 50 افراد جو اس وقت گرفتار ہوئے ہیں ان کے اوپر کوئی FIR درج ہو کے کوئی کیس مقدمہ بھی بنانا ہے یا ان کو کسی معاہدے کے تحت بعد میں چھوڑ دینا ہے، اس پر بھی بات کرنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آ جاتے ہیں کراچی کی سیاست پر۔ تو بلدیاتی جو بل ہے جو کہ چور دروازے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے منظور کرایا ہے، اس کے بارے میں مصطفیٰ کمال صاحب جو سابق میئر ہیں کراچی کے اور ظاہر ہے پاکستان زمین پارٹی کے سربراہ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے آپ سے یہی سوال کروں گی، یہ جو بل ہے جو چور دروازے سے متحدہ قومی موومنٹ فرما رہی ہے کہ انہوں نے منظور کرایا ہے، اس میں ایک چیز جو آپ کے فیور میں جاتی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی فار میئر اٹیسٹ کر سکتا ہے یا رن کر سکتا ہے ان الیکشنز، تو یہ تو آپ کے لیے ایک بڑا وہ اچھی اپرچونٹی بھی ہوگی کہ آپ واپس آئیں گے، کراچی کی عوام کو دوبارہ سے مستفید کریں گے اپنی کارروائیوں سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بل میں کوئی اور بھی مسئلہ ہے یا اس کو پازیٹیو لیں؟ نہیں، آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میئر بن سکتے ہیں، اس کا وہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں۔ انہوں نے جو میئر بننے کا طریقہ کار اس میں جو ایمنڈ کیا ہے وہ یہ کہ کوئی بھی جو بندہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں لڑے، کونسلر نہ بنے اور UC ناظم نہ بنے، وہ اور اگر وہ ہار بھی جائے اور وہ نہیں بھی لڑے تو وہ جا کر میئر کے الیکشن کے لیے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، اور اس پارٹیسپیشن میں جو پہلے جو شو آف ہینڈ سے میئر بنتا تھا کاؤنسل کی ریپرزنٹیشن سے، وہ اب سیکرٹ بیلٹنگ سے میئر بنے گا۔ اب جس ملک میں سینیٹر بکتے ہوں، MNAs بکتے ہوں، MPs بکتے ہوں، وہاں پر کونسلرز کو خریدنا یا UC ناظمین کو خریدنا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے 2 کروڑ روپے کوئی اپنی جیب میں ڈالے گا اور وہ جا کر UC چیئرمین کو خریدے گا اور وہ بغیر الیکشن لڑے میئر بن سکتا ہے۔ تو یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ آئین کی 7, 8 اور 32 اور آرٹیکل 148 کی صریحاً خلاف ورزی کی گئی ہے، جس میں بلدیاتی لوکل گورنمنٹ کا جو سارا جو نظام اس میں اس کو جو ایکسپلین کیا گیا، اس میں پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاور کو ڈیوالو کرنے کی بات کی گئی۔ یہاں تو وہ 2013 میں سب کچھ لے چکے ہیں، اور اس کے بعد جو کچھ بچی کچھ چیزیں تھیں جو کہ بائی برتھ میٹروپولیٹن کی پراپرٹیز تھیں، باقاعدہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے بڑی محنت سے سارے ادارے بنائے گئے تھے، وہ یک جنبش قلم انہوں نے واپس لے لیا، ریونیو کے سارے ادارے واپس لے لیے۔ تو اب اور انہوں نے مذاق اڑانے کے لیے، شہریوں کی تذلیل کرنے کے لیے اس میں لکھ دیا ہے کہ بھئی یہ جو پبلک ٹوائلٹس کا جو نظام ہوگا وہ میئر کے انڈر میں ہوگا، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے انڈر میں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے، اس سے محرومی جو ہے وہ اور بڑھے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جس طرح سے یہ خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو 13 سالوں سے اس پیپلز پارٹی کی حکومت نے جس دیوار سے لگا دیا، نہ آپ ہمیں نوکری دیتے ہیں، نہ آپ ہمیں پینے کا پانی دیتے ہیں، نہ آپ ہمارے سیوریج کا نظام ٹھیک کرتے ہیں، نہ کچرا، کرپشن کی جو ہے وہ انتہا ہے۔ تو اب رہی صحیح کسر یہ آپ نے یہ پوری کر لی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی آنے والے کل کے دہشت آج بنا رہی ہے۔ اس لیے میں تمام پاکستان کو آواز لگاتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو یہ کام کرنے سے روکا جائے۔ اگر کل کو کوئی ہتھیار اٹھائے گا پھر آپ اسے پکڑنے آ جائیں گے، مارنے آ جائیں گے، اس کو لاپتہ کرنے آ جائیں گے۔ آج جب پیپلز پارٹی یہ کام کر رہی ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتا دیجیے، فرما دیجیے گا کہ آپ کی اسی بات پر کیا بات ہوئی ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب نے آپ سے کل رابطہ فرمایا اور آج لیگی سے قیادت سے ملے ہیں آپ کے فاروق ستار صاحب جو پہلے متحدہ قومی موومنٹ کا حصہ ہوتے تھے، اور آج انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے۔ آپ کی کیا بات ہوئی ہے؟ کوئی مطلب اینی تھنگ ان دا میکنگ، کوئی الائنس؟ دیکھیے، ہم اس والے ایشو کے اوپر میں نے جماعت اسلامی کے امیر سے بات کی ہے، سراج الحق صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی ہے میری،
मेरी परवेज़ इलाही साहब से बात हुई है, फिर यहाँ पर जमात इस्लामी के ऑफिस पे हमारा डेलीगेशन, हाई लेवल डेलीगेशन गया था, फिर JUI के और तमाम जमातों से भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि इस बात पर सियासत करने के बजाय सब लोग इस पीपल्स पार्टी को इस काम से रोकें, इसलिए कि मेरा ये मानना है कि अगर जो इन्होंने कानून बिल पास किया है और वो एक्ट बन जाता है, तो फिर यहाँ पर सियासत करने की मैं समझता हूँ किसी को ज़रूरत नहीं है। कम से कम पाक ज़मीन पार्टी और ये इम्प्लीमेंट हुए हुए लॉ इकट्ठे नहीं चल सकते। हम इसके लिए ऑल आउट वॉर पे जाएंगे। अगर ये हमारी बात नहीं मानेंगे, हम हर तरीक़ेकार अपनाएंगे इस मुल्क में जो अपनाया जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान की सलामती के लिए अच्छी बात नहीं है जो पीपल्स पार्टी कर रही है। तो इस सिलसिले में हम चाह रहे हैं कि तमाम पार्टीज इस नुक्ते पर मुतफिक हों, और हमने सबसे इस हवाले से गुफ्तगू की है, तो इसी हवाले से बात हुई है। तो कोई पॉजिटिव आउटकम हुआ है आपकी बातचीत का परवेज़ इलाही साहब से या शहबाज शरीफ साहब से? आपको सपोर्ट हासिल है फेडरल में या सेंटर में? देखिए, सब लोग इस बात पे एग्री कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं सब लोग इस बात पे एग्री कर रहे हैं, और सब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत बात है, ज्यादती है। और इंशाअल्लाह ताला ये हमारी जो मूवमेंट चल रही है, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे मुजाहरे हमने पूरे प्लान कर लिए हैं, हम सड़कों पर आ रहे हैं। और मैं कोर्ट में भी गया हूं, अभी 2 दिन पहले हमारी पार्टी के 2 लोग कोर्ट में गए हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई जुडिशरी इसको रोके, और अगर वहां से अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो फिर हम रोडों पर ऐसा हो सकता है ना कमाल साहब कि ये अगर आप ये तमाम जद्दोजहद करेंगे, मुजाहिरे करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो इसका फायदा ऐसा हो सकता है कि आपको ना मिले, किसी दूसरी जमात को मिल जाए जो दीवार से नहीं लगाती, वो कहीं और से लगा देगी। तो ये भी फरमा दीजिएगा कि इसके कितने चांसेस हैं कि फिर ये हो सकता है कि ये दिस विल फॉल इनटू द रॉन्ग हैंड्स, कराची के लिए शायद और भी डेंजरस सिचुएशन हो जाए। जी, मुझे कोई इस पे अगर किसी और जमात को क्रेडिट चला जाता है, अगर ये बिल रुक जाता है, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को भी चला जाए क्रेडिट, लेकिन ये काम रुकना चाहिए और ये पीपल्स पार्टी को रुकना चाहिए। 2013 का भी जो कानून है हम उसको नहीं मानते, ये तो 2021 के तो बिल्कुल मानते ही नहीं है इस कानून को, और हमें इसको अंडू कराना है। हमने तजवीज़ पेश कर रखी है कि पाकिस्तान में अब इस तरह से ओवर सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट नहीं चल सकती। आप NFC अवार्ड में पैसे लेते हैं, आप नीचे PFC अवार्ड में पैसे नहीं देते। आप वजीर आजम के जिस तरह से इख्तियारात लिखे हुए हैं, वजीर आला के इख्तियारात लिखे हुए हैं, इसी तरह से जो मेयर के भी इख्तियारात आइन में लिख दिए जाने चाहिए। ये जो आप जो है वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं कराते और एडमिनिस्ट्रेटर से पूरा मुल्क चला रहे होते हैं लोकल गवर्नमेंट, और सैकड़ों अरब रुपए खर्च करते हैं, यहां पर ये लिख दिया जाना चाहिए, आइन के अंदर तरमीम होनी चाहिए कि भाई जब तक लोकल गवर्नमेंट की काउंसिल इन प्लेस नहीं है, तब तक जो है वो सूबाई असेंबली और नेशनल असेंबलियां भी वर्किंग में नहीं आएंगी, उनके इलेक्शन नहीं होंगे। ये चीजें ये तीन पॉइंट्स आइन में हम लिखवाना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, और इसके अलावा पाकिस्तान फिर आगे नहीं चल सकता। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियरली स्टेट किया। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीरियसली ले रही है, क्या पाक सरजमीन पार्टी के मुजाहिरे उनको रोक पाएंगे, क्या इस बिल को रोक पाएंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट को ही बीच में पढ़ना पड़ेगा, इस पर भी बात करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा से पूछेंगे कि उनका आगे का प्लान क्या है फॉर बल्दियाती इंतखाबात, कि बिल को रोकने का तरीका कामयाब होगा या फेल। आफ्टर दिस ब्रेक वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मेंबर हैं, MNA हैं आगा रफ़ीउल्लाह साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और सिद्दीकुल फारूक साहब हैं नून लीग से, वो भी हमारे साथ होंगे। आगा साहब, क्योंकि मेयर साहब ने बात की, साबिक मेयर साहब ने कराची के, मुस्तफा कमाल साहब ने, आपने सुनी होगी, वो यही कह रहे हैं कि एक तो ये कि ये जिस तरह से मेयर अपॉइंट करने की जो है सीक्रेट बैलेट के थ्रू, एक तो वो गलत है, दूसरा ये किसी भी तौर पर जो है एक तो आर्टिकल 32 और 7-8 के भी खिलाफ वर्जी है। इस पर क्या फरमाइएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, मैं पहले तो मेयर साहब की गुफ्तगू मैंने सुनी है, एक्स जो सबका मेयर हैं कराची के जो थे। क्या मुझे मेयर साहब ये बता सकते हैं कि जब वो खुद मेयर थे तो वो भी इन्हीं टाउन्स की बुनियाद के ऊपर कराची के मेयर बने थे? उस टाइम कराची के 18 टाउन थे। अब टाउन में आबादी के हिसाब से इजाफा होगा, फ़र्क इतना है, बाकी रह गया कि जो मेयर है उनका खुफिया रायदरी होनी चाहिए, ओपन होने चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर बात हो सकती है और बात करनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो कह रहे थे कि जी हम फिर लोग असला उठाएंगे। वो अपनी बातों में आप देखें धमकियां कितनी दे रहे थे।
اور لوگ پھر غائب. بھائی لوگ اس ملک میں کون غائب کرتا ہے؟ آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ بات تو کر رہے ہیں, پھر ایک بات پوری کریں نا. سر اسلحے کی بات انہوں نے نہیں کی, انہوں نے کہا جو بن سکے گا وہ کریں گے, اور جو اسلحے کی بات تو نہیں کی انہوں نے, مظاہروں کی بات کی ہے, وہ تو حق ہے. نہیں انہوں نے کہا کہ پھر اس ملک میں جو کرنسی چلتی ہے وہی چلائیں گے نا سر. اس ملک میں اگر ریٹ کو چیلنج کرنا ہی پاور ہے تو پھر یہ تو ہوگا. نہیں دیکھیں, یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ غلط ہے. ہم اس کے اگینسٹ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی آئین کے تحت, کسی قانون کے تحت اس ہاؤس میں, چاہے اپر ہاؤس ہو چاہے صوبائی اسمبلی ہو, ہم قانون کے تحت بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اس چیز کو بالکل مانتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی شہری ہو, چاہے سندھ کا کوئی شہری ہو, کسی بھی شہر کا شہری ہو, اس کو کسی بھی بات پر تحفظات ہو وہ ہم سے بات کر سکتے ہیں. اور وہ ان کو چاہیے کہ ہم اس جو قانون ہم نے بنایا ہے اس میں امینڈمنٹس ہم لے کے آ رہے ہیں. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ سر اسمبلی میں سنا نہیں گیا, بحث نہیں ہوئی, منظور ہو گیا, لوگوں نے منظور کر لیا, کسی کو بحث کرنے کا موقع نہیں دیا, کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیا گیا. مطلب یہ اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو آپ اس طرح سے بل بلڈوز کر دیں گے جیسے فیڈرل میں ہوتا رہا ہے. نہیں ثنا, میں اتفاق سے اس دن صوبائی اسمبلی میں موجود تھا اور میں وہاں پر یہ ساری کارروائی میں نے دیکھی. جب اس بل کو جیسی پیش کرنے کی بات آئی تو اپوزیشن نے اس کے اوپر شور شرابہ کیا, جس پر محترمہ ڈپٹی اسپیکر صاحبہ نے جو بیٹھی تھی انہوں نے کہا کہ آپ اپوزیشن کو کہ آپ ان کو بل پیش کرنے دیں, جب یہ بل پیش ہو جائے اس کے اوپر آپ کے کچھ لوگوں نے امینڈمنٹس ڈالی ہیں. مثال کے طور پہ خرم شیر زمان کی امینڈمنٹس موجود تھی اس دن, تو جب وہ بل پیش کریں گے آپ کو پورا موقع دیا جائے گا, آپ بات کریں. انہوں نے کوئی بات نہ سنی, نہ بل پیش کرنے کی ان کو اجازت دی, بلکہ شور شرابہ کرتے ہوئے باہر نکل گئے. پھر اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر صاحبہ نے خرم شیر زمان صاحب کا اناؤنس کیا کہ خرم شیر زمان صاحب کی امینڈمنٹ موجود ہے, وہ اس پہ بات کریں. تو جب آپ نے امینڈمنٹ ڈالی ہے اس کا مقصد ہے کہ بل آپ نے پڑھا ہے, اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ آپ نے بل نہ پڑھا ہو. بل تو دیکھیں نا, جب میں اگر کسی چیز پر امینڈمنٹس ڈال رہا ہوں تو اس کا مینس کہ میں نے یہ بل اسٹڈی کیا ہے. تو وہ تو اپوزیشن اس لیے غلط بیانی سے کام لے رہی ہے کہ اس دن میں اتفاق سے بیٹھا ہوں, آپ وہ ساری پروسیس اور سارا جو ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے, آپ بھی چیک کر لیں ٹی وی. ٹھیک ہے, عالمگیر خان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف سے. سر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیونکہ یہ تو صوبائی اسمبلی میں موجود تھے, یہ تو کہہ رہے ہیں ایسے نہیں ہوا, لیکن امینڈمنٹ آئی, یہ تو ظاہر ہے اور اس کے اوپر ظاہر ہے جو اس طرح سے شور شرابہ کرتے ہوئے باہر چلے گئے, ایسا تو اپوزیشن کیا کرتی ہے سینٹر میں. آپ کیا فرمائیں گے سر, کیا ہوا تھا اس دن؟ اچھا, عالمگیر خان صاحب کو ہماری شاید آڈیو کا مسئلہ ہو رہا ہے, ہم ان سے دوبارہ پوچھیں گے. صدیق الفاروق صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے تو بڑے جس طرح مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی رابطہ ہوا ہے, آج ہم نے دیکھا لیگی قیادت سے فاروق ستار صاحب نے بھی بات کی ہے, ملاقات کی ہے, جوائنٹ پریس کانفرنس کی ہے. کیا ہو رہا ہے سر, یہ کوئی الائنس ان دا میکنگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ثنا بچہ صاحبہ. میں پاکستان کے حالات کو دیکھ رہا ہوں. آج بھی میں سبزی کی دکان پہ بھی گیا, گوشت کی مرغی کی دکان پہ بھی گیا, چینی بھی خرید کے لایا, وغیرہ وغیرہ. میں سودا خود اور میری بیگم خرید کے لاتی ہیں. اور جس جگہ بھی گئے ہم, چونکہ میرا چہرہ شناسا لوگ جانتے ہیں, تو لوگ بھاگ بھاگ کے آ رہے تھے کہ خدا کے لیے ہماری جان چھڑائیں, ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. اور میں ثنا, آپ ماشاءاللہ بہادر لڑکی ہیں, خاتون ہے, اب لڑکی کہوں گا میں کیونکہ بیٹیوں کی جگہ ہے. آپ جانتی ہیں یہ مادر وطن پاکستان کی ماں یہ پکار کے کہہ رہی ہے کہ جس کا ایک اسلام آباد کا بلو ایریا 200 ارب ڈالر کا ہے کم از کم, جس کے کراچی کے تجارتی مراکز ہزاروں ارب ڈالر کے ہیں, لاہور, فیصل آباد, ملتان, پشاور, کوئٹہ ہزاروں لاکھوں اربوں ڈالر کے ہیں. آج 1 ارب ڈالر اور 3 ارب ڈالر پہ مادر وطن ماں ہماری پکار کے کہہ رہی ہے کہ تمہاری خود مختار اور باعزت ماں کو لونڈی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے, بچاؤ مجھے, باہر نکلو, اکٹھے ہو جاؤ, مجھے غلام اور لونڈی بننے سے بچاؤ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ
ہر آدمی وہ محراب و ممبر میں ہے، وہ تل تو سر اس پکار کا آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ سن کے بس یہ کہہ دیا کہ سیکیورٹی میٹنگ اسی طرف ہم کوشش، معذرت وہی کوشش ہم کر رہے ہیں، کیا کوشش ہے؟ اکٹھا آپ بتائیں نا کریں، کیا اپوزیشن باہر اب تک نکلیں، کیا اچیو کیا ہے؟ کون سی آئین کے کوشش کی ہے مطابق سر؟ تبدیلی لائیں۔ آئین کے مطابق کون سی تبدیلی ہے؟ آئین کے مطابق تو کچھ نہیں ہو رہا نا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں آئین، آپ لوگ تو سیکیورٹی میٹنگ میں نہیں جا رہے۔ یہ جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں ملاقاتیں ملک کی سیکیورٹی کی صورتحال ہے، آپ لوگ اس پہ بھی بریفنگ لینے جا رہے ہیں۔ اگر ڈی جی آئی ایس آئی بلاتے یا آپ کو چیف آف آرمی اسٹاف بلاتے تو آپ چلے جاتے۔ اب آپ کو یہاں پہ جب بلا رہے ہیں آپ کو چیف ایڈوائزر، تو آپ کو جانا چاہیے سیکیورٹی ایڈوائزر، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی اس میں نہیں؟ ملکی حالات جو سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں عمران خان جو وزیر اعظم اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ خود موجود نہیں تھے۔ ایسی اہم میٹنگ میں وہ خود نہیں آتے۔ 23 مارچ کی تقریب سے وہ غائب ہوتے ہیں۔ اگر وزیر اعظم نہیں آتے تو اگر آپ لوگ بھی کرونا نہیں پہ جائیں گے، بلائے جائے اپوزیشن بھی ساری نہیں جائے گی، کیا اپوزیشن ہم ان کو سمیت فالو لوگوں کرنا کو وہ شروع اپنی تقریر کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ہاں میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں وزیر اعظم کو تو پھر آپ فالو نہ کریں نا۔ آپ وزیر اعظم کے خلاف اتنی بات کرتے ہیں تو پھر وزیر اعظم جو کرتے ہیں وہی کریں گے آپ لوگ بھی؟ نہیں، میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس پر سب سے زیادہ ذمہ داری اس وقت ملک نے، مادر وطن نے اس کے کندھوں پہ ڈالی ہے اور وہ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے، انہوں نے تباہی و بربادی پر ملک کو دھکیل دیا ہے، تو وہ بیٹھے نا وہاں سنیں بات، ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو، وہ کیوں بھاگتے ہیں؟ تو یا پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی طریقہ نکالیں، پھر اپوزیشن کرے گی انشاءاللہ۔ عالمگیر خان صاحب ہمارے ساتھ واپس موجود ہیں۔ اور میں ایک بات عرض کروں ثنا بچہ، ایک جملہ اور میرا سن لیں۔ اگر اپوزیشن والے ان مہینے 2 مہینے میں اکٹھے ہو کے اپنا کردار ادا نہیں کرتے، مادر وطن کو نہیں بچاتے اس ظلم سے، اس اقتصادی تباہی سے، اس بین الاقوامی سطح پہ بے عزتی سے، تو پھر ان پر وہ بھی مجرم ہوں گے۔ میں یہ بھی آپ سے عرض کروں۔ سر جوائنٹ اپوزیشن کی بات آپ کر رہے ہیں نا، 133 میں ایک محاذ کھلا ہوا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ میں، مطلب ایک طرف الیکشن لڑ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں ساتھ بھی رہیں گے، پتہ نہیں ایک پیج پہ کیسے آئیں گے آپ لوگ۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ عالمگیر خان صاحب بھی موجود ہیں۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ پہلے بھی یہ مریم نواز صاحبہ نے بھی اور یہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم انتخابی حریف ضرور ہیں، لیکن ملک کی مفادات کے تحفظ کے لیے آئین کی جو ہے تسلسل اور آئین کے مطابق ملک چلانے کے لیے ہم اکٹھے ہیں۔ اب اگر اس طرح نہ ہو کہ اپنے الیکشن میں کینڈیڈیٹس نہ کریں، سر آن گراؤنڈ تو اکٹھے نظر نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے، چلیں میں چلتی ہوں عالمگیر خان صاحب کی طرف۔ عالمگیر خان صاحب، ایک تو یہ جو بل بنا ہوا ہے، مسئلہ امینڈمنٹس جو ہیں وہ نہیں ہو رہی اور یہ چور دروازے سے لایا گیا ہے۔ رفیع اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ اس دن صوبائی اسمبلی میں خود موجود تھے اور ایسا نہیں ہوا تھا۔ آپ کو علم ہے کہ کیا ہوا تھا اور کیوں ایسے بول رہی ہے پھر اپوزیشن؟ دیکھیں، ایک تو چیز یہ کہ یہاں پہ کمیٹیز میں اپوزیشن کو انوالو ہی نہیں کیا گیا پہلے دن سے۔ اپوزیشن نے یہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی مانگی تھی، وہ نہیں دی، جس پر ایک بھی کمیٹی میں اپوزیشن کو نہیں لیا گیا جتنی سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں سندھ میں۔ نمبر 1، اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہی بلز پر بات کی جاتی، تبادلہ خیال ہوتا، ہر بندہ اس میں اپنا انپٹ دیتا اور پھر جا کے بل کسی حد تک موڈیفائی ہوتا۔ یہاں یہ سلسلہ ہی نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آپ بل ذرا چیک کریں، کیونکہ سینٹ کے الیکشن کی وجہ سے ان کو اتنی شے ملی کہ یہ اب ہر الیکشن میں سیکریٹ بیلٹنگ کی بات کریں گے۔ ابھی وہاں پہ آپ سوچیں، کراچی کے ناظم کو یہ سیکریٹ بیلٹنگ کے ذریعے الیکٹ کروائیں گے، ٹاؤن ناظمین کو سیکریٹ بیلٹنگ کے ذریعے الیکٹ کرائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے پیسوں میں تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہاں انہوں نے گنے چنے لوگوں کو خریدنا ہے اور اس بنیاد پہ اپنا میجورٹی کلیم کریں گے۔ تو یہ چیز اس لیے ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ ہم یہ طریقہ کار نہیں مانتے۔ اور پھر جو انہوں نے ناظم کو پہلے بھی مفلوج کیا ہوا تھا کراچی کے، یار اس کو آپ کیوں، جو سیلف جنریٹنگ ریونیو والے ادارے ہیں، آپ کیوں نہیں دے رہے ناظم کو کہ وہ خود مختار بن سکے، وہ اپنا بجٹ خود تیار کر سکے، اس قابل ہو؟ وہ ادارے آج اس کے پاس ہے ہی نہیں، وہ سب سندھ گورنمنٹ نے خود رکھے ہوئے، اور کوئی بھی میئر آئے گا، لندن کے میئر کو آپ کراچی لے آئے، وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ موجودہ میئر جو تھا، یہ جو ایم کیو ایم کا میئر تھا، آپ سوچیں، اندازہ لگائیں، 24-25 ارب روپے اس کا سالانہ بجٹ تھا، آدھے سے زیادہ تو تنخواہوں میں نکل جاتا تھا۔ مصطفیٰ کمال کے دور میں میئر کا جو بجٹ تھا وہ 60-65 ارب روپے تھا۔ تو کتنا بڑا فرق ہے، اور یہ زیادتی ہے کراچی کے ساتھ۔ کراچی کی آپ نیڈز دیکھیں، ڈیمانڈ دیکھیں، اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں کراچی کے ساتھ، تو اس لیے میں کہوں کہ یہ بل کراچی کے حقوق پہ ڈاکہ ہے،
اور صرف کراچی نہیں, کراچی سے باہر یہ پورے سندھ میں جو لاگو کرنے جا رہے ہیں, وہاں یہ سیکریٹ بیلٹنگ کے ذریعے اپنے لوگوں کو لے کر آئیں گے, مسلط کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ حقوق کی پامالی ہے جو لوگ کریں. رفیع اللہ صاحب ٹو یو پلیز, آپ نے سن لی ہے گفتگو, میں ریپیٹ نہیں کروں گی, اور الزامات آپ کے سامنے ہیں, جواب دیجیے پلیز. دیکھیں یہ بالکل غلط بات ہے کہ یہ میں تو سمجھتا ہوں اپنے لوگوں کے اوپر یہ عدم اعتماد ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام جن لوگوں کو ووٹ دے گی وہی لوگ آ کے لوگوں کی نمائندگی کریں گے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کہ جس طرح 2018 کے الیکشن میں پاکستان کے اوپر ان کو مسلط کیا گیا ہے, یہ سمجھتے ہیں کہ ہر الیکشن اور ہر چیز ایسے ہوگا. یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے میئر کراچی کی بات کی تھی کہ جب وہ میئر بنے تھے تو اس ٹائم کتنے ٹاؤنز تھے. لیکن کیا یہ سچ ہے, کیا یہ درست فرما رہے ہیں کہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز تھی اس میں جو ضرورت تھی, جو اپوزیشن کو ملانا چاہیے تھا, جو بات کرنی چاہیے تھی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں نہیں ہوئی بل پیش کرنے سے پہلے. دوسری بات یہ کہ اب یہ سیکرٹ بیلٹنگ والی جو آپ لوگ سینٹ الیکشن کے بعد سے سیکرٹ بیلٹنگ کو پریفر کر رہے ہیں, تو یہ باتیں تو درست لگتی ہیں نا خان صاحب کی, عالمگیر خان صاحب کی؟ نہیں دیکھیں, میں آپ کو پہلی بات کا ان کا جواب دے دوں کہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں پہ ہم نے ان کو آفر کی تھی, یہ نہیں آئے ہیں. انہوں نے ان سے پوچھیں کہ کیا کے پی میں آپ نے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ اپوزیشن کو دی ہے, کیا بلوچستان میں دی ہے, کیا پنجاب میں دی ہے, اور اگر آپ نے پریکٹس یہ کی ہے تو ہم نے ان کو کہا تھا کہ بالکل ہم آپ کو کمیٹیوں میں پراپرلی دیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی, ہماری منہ مانگی چیزیں ہمیں جس طرح ہم کہتے ہیں اس طریقے سے کریں, تو نہیں تو پھر ہم اس کا پارٹ نہیں بنیں گے. یہ ان کی اپنی رائے اور اپنا فیصلہ ہے. اگر آپ ایک پیرامیٹر سیٹ کرتے ہیں تو وہ پیرامیٹر کے پی میں, پنجاب میں اور بلوچستان میں بھی ہونا چاہیے. جہاں آپ طاقت میں ہوتے ہیں وہاں آپ یہ والی بات نہیں کر رہے. اور سندھ میں آپ کو کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ حقیقت کا ادراک ہے کہ آپ کس طریقے سے ہیں اور آپ نے کیا فیصلے کرنے ہیں. اچھا عالمگیر صاحب مجھے سوری, دیکھیں آپ نے مجھے ایک 2 منٹ دیں. 2 منٹ ہے نہیں, میں ایک وقفہ لے لوں پھر آپ کے وقفے کے بعد پورا ٹائم آپ کو دوں. اچھا جی چلیں بات کر لیں, آپ ناراض نہ ہو سر, کر لیں بات. میں کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کراچی میں آ کے جو کمٹمنٹ جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے آپ پورے کریں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ آپ واقعی سیریس ہیں. آپ کی سیریسنس کہیں سے بھی شو نہیں ہوتی ہے. آپ کی کرپشن کی اتنی داستانیں ہیں کہ وہ آپ کو کیا 11 ارب دیں گے, اب کیا کیوں دیں گے, نہیں ہو سکتا نا, ایسے نہیں ہو سکتا. آج آغا سراج درانی صاحب نے بھی سرنڈر کر دیا 2 مہینے کی. آپ 1100 ارب, ارے آپ کسی کو کوئی نقد پیسہ آپ سے تھوڑی لے رہے ہیں, آپ کچھ کام تو کریں کراچی میں. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی سے جواب دیں گے, وقفے کا وقت ہو گیا, ٹائل لگا رہے ہیں. رفیع اللہ صاحب پلیز وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آپ رفیع اللہ صاحب کی بات بھی سنیں گے اور عالمگیر خان صاحب کی بات بھی سنیں گے. صدیق الفاروق صاحب نے جو ایک ذمہ داری کی طرف نشاندہی کی ہے, اس ذمہ داری کو اپوزیشن کیسے نبھا رہی ہے, اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی آغا رفیع اللہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, صدیق الفاروق صاحب نون لیگ سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمگیر خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. عالمگیر خان صاحب, میں آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ سوالات جو ترتیب دیے تھے رفیع اللہ صاحب نے بریک سے پہلے, جو جواب شکوہ ہے, جواب شکوہ, اس پہ آپ کیا فرمائیے گا تاکہ پھر ہم آگے چلیں. ایک تو یہ کہ جب پیپلز پارٹی کے دوست یہ جو ترقی کی اور اسپیشلی کراچی کی بات کرتے ہیں نا, تو یہ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ الٹا چور کوتوال کو ڈھانٹے. یار 14 سال سے آپ بیٹھے ادھر, ادارے آپ کے پاس ہے, آپ کا سی ایم ہے, آج ایڈمنسٹریٹر بھی آپ کا ہے کراچی کا, ڈی سی آپ کے, سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, کے ایم سی, ڈی ایم سی, ایس بی سی اے, کے ڈی اے, یہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ, سب آپ کے پاس ہے. آپ سوال ہم سے کریں, لیکن 1100 ارب کی جو انہوں نے بات کی, 1100 میں 625 ارب روپے کا شیئر وفاق کا ہے, باقی تمام پیسے صوبے کو دیے گئے. صوبے کے پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے کرنے, اور پچھلے 1.5 سال میں 1 ٹکے کا کام نہیں کیا. 625 ارب روپے کا جو شیئر ہے ہمارا, اس میں بتاؤں گرین لائن پروجیکٹ جو کہ کراچی میں ہم ماس ٹرانزٹ لا رہے ہیں, انشاءاللہ ٹرائلز پہ بسز چل رہی ہیں, اسی مہینے انشاءاللہ وہ ہم انوگریٹ کر دیں گے. نالے کی صفائی, محمود آباد نالے کی صفائی کی این ڈی اے میں نے, ان کو پیسے دیے گئے. باقی 2 نالوں پر
गया था K4 जो पानी की सप्लाई का है उस पे काम शुरू है 2023 में जून तक उन्होंने कंप्लीशन डेट दी है, होपफुली कि वो 23 में कंप्लीट हो जाए। और चौथा प्रोजेक्ट जो था वो KCR का है, KCR का भी 2023 की कंप्लीशन डेट दी है। ये मैं वाजे करूं, ये सारे प्रोजेक्ट्स इनके करने के थे, इनके इदारों का काम था, ये इनसे नहीं हो पा रहे थे तो वफाक ने लिया। ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट भी, उसके ऑपरेशंस, उसकी टिकटिंग, उसकी बसेस लाना, ये सूबे का काम था, उनसे नहीं हो पा रहा था तो वफाक ने टेक ओवर किया। तो ये जब सवाल करते हैं प्लीज होमवर्क करके आए। सर आपने, रफीउल्लाह साहब आपने सुन लिया, आपने कोई होमवर्क नहीं किया है, उन्होंने कितना काम किया है, ग्रीन लाइन भी लेकर आ रहे हैं। मुझे एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट होमवर्क का मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं। इनको कहें कि खुदा के लिए बेशक आप कौम को बेवकूफ़ बना के ही आए, बड़ा आपने बयानिया बेचा और लोगों को कि हम ये करेंगे। इनको कहें कि ये सारे जो आपने मंसूबे बताएं ये सारे वो है जो मियां नवाज शरीफ के दौर में, चाहे ग्रीन लैंड हो, ये जितने प्रोजेक्ट इन्होंने गिनवाए ये वो है। इनको कहें कि जो आपने पैसे अनाउंस किए हैं उसमें से 1 रुपए बताएं कि आपने कहीं लगाया हो। ये वो सारे मंसूबे हैं जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने वफाक से इस सूबे के अंदर, इस शहर के अंदर किए थे। आप वो कोई एक मंसूबा बताएं जिसकी आपने संगे बुनियाद रखी हो। एक मिनट, रफीउल्लाह साहब यही रुक जाएं, रफीउल्लाह साहब यही रुक जाएं। जी आलमगीर खान साहब डिबेट करते हैं, ओके आइए जी, इसी पॉइंट का जवाब रिपीट करूं, इसी पॉइंट का जवाब दे दीजिए। ग्रीन लाइन के मंसूबे में जो ऑपरेशंस थे, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम वफाक का था जो नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुआ, हमने उसको खत्म किया। जो ऑपरेशन साइट थी, बस टर्मिनल्स, टिकटिंग, बसेस लाना, ये सूबे का काम था, पीपल्स पार्टी का काम था। अब हमने करके दिया, इनके करने का काम हमने किया। ऑरेंज लाइन बस वाला जो सारा वो इनसे नहीं चलाया जा रहा, वो अब हम कर रहे हैं। जी नहीं गलत बात है। आलमगीर खान साहब आप ये जरा रीचेक कर लें। इस्लामाबाद खूबसूरत शहर है, मैं रीचेक कर से इस्लामाबाद आ जाएं। अच्छा फारूक साहब, ये आपके कायद को बड़ी वो जा रही है, क्रेडिट जा रहा है ग्रीन लाइन का, आप जरा इस पे भी बात कर दीजिए कि नवाज शरीफ साहब को कुछ वक्त पे याद भी करना चाहिए। और ये वही होता है कि कहते हैं कि प्रोजेक्ट किसी और का होता है, तख्ती ये लगा देते हैं, क्या कर फरमाएंगे आप? मैं वो तो जो प्रोजेक्ट्स हैं देखिए ना जी, वो तो हर जगह नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का नाम जो है वो गूंज रहा है क्योंकि उन्होंने काम किए हैं। मैं तो दोनों भाइयों की बात सुन रहा था, पाकिस्तानी हैं, हम भाई हैं। KPK में मेरे भाइयों ने, PTI वालों ने 350 डैम बनाने थे। वो बताएं 8.5 साल में उन 350 डैमों में से कितने 100-200 डैम बना चुके हैं। वो डैम फंड ही नहीं रहा तो किधर से बनेंगे डैम? मुझे ये बताएं, सुने ना, फिर पूरे पाकिस्तान में इन्होंने इन 3.5 सालों में क्या किया है? डॉलर जो है वो 180 रुपए का हो गया है। कर्जे जो इन्हें 30,000 अरब मिले थे आज वो 52,000 अरब हो गए हैं। GDP से बढ़ गया कर्जा। और जो इन्फ्लेशन है सर वो आपकी वजह से है, ये पीपल्स पार्टी की वजह से है, आपकी करप्शन की वजह से है। आपको उनका जवाब पता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है ये इनका जवाब है। सर मैं ये अगर करप्शन उन्होंने तो साबित की है, खसारे में छोड़ के गए हैं। क्यों क्रैश कर गया? मुझे जवाब तो देने देना जी। इन्होंने को करप्शन साबित कर दी है। करप्शन तो इनके अपने चीनी, गंदम, दवाइयों के स्कैंडल, अभी जो कोविड-19 के जनाब मामला है वो IMF के कहने पे रिपोर्ट सामने आई है तो 40 अरब की, वो सर बेज़ाब्ते की है, करप्शन नहीं है सर, बेज़ाब्ते की है। आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। 40 अरब की करप्शन आ गई है सामने। नहीं सर वो बेज़ाब्ते की है, उसको करप्शन से ना जोड़ें। जी आलमगीर खान साहब जी। अच्छा, ये जो फारूक साहब जब आज सब्जी लेने निकले थे, किसी एक सब्जी वाले ने इनसे नहीं पूछा मियां साहब कब वापस आएंगे जो दवाई लेने गए थे? किसी एक ने नहीं पूछा कि यार हिसाब दे दो, वो जो कतरी खत आया था, वो जो कैलिब्री फॉन्ट आया था, वो जो मनी ट्रेल की दास्तानें सुनाई गई थी, वो यार देखे कौम मुश्किल वक्त में, इसमें कोई दो राय नहीं है, महंगाई भी है, लेकिन उसका बैकग्राउंड तो चेक करें। इंटरनेशनली महंगाई है, क्या अमेरिका में, क्या मिडिल ईस्ट में, क्या यूरोप में हमारी हुकूमत है कि महंगाई आई है? क्या कोविड हम लाए थे? क्या लॉकडाउन हमने लगाया था? उसके आफ्टर इफेक्ट से दुनिया की सप्लाई चेन इस वक्त मुतासिर हुई है, उसकी वजह से। जवाब दे दूं जी
جی فاروق صاحب, کسی نے آپ کو 3 ٹماٹر دیے مفت میں, کسی نے آپ کو ٹماٹر مفت میں دیے, کیونکہ آج کل تو سبزی والے ٹماٹر مفت میں دیتے ہیں. کووڈ جو ہے وہ انڈیا میں پاکستان سے 100 گنا زیادہ مہلک تھا, لیکن وہاں ان کی جی ڈی پی 8.5 سے ترقی کی ہے اس نے. افغانستان کو آپ کہتے ہو کہ وہاں انسانی بحران پیدا ہو جائے گا, اس کی کرنسی آپ سے بہتر ہے, ڈبل, آپ کی کرنسی سے ڈبل اس کی قیمت ہے. لیکن فاروق صاحب, خان صاحب کا ایک سمپل سوال ہے, خان صاحب کا ایک سمپل سوال ہے, کسی نے نواز شریف صاحب کے بارے میں استفسار کیا کہ کیا وہ آ رہے ہیں پاکستان واپس, جو دوائی لینے گئے تھے, بیمار تھے, اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو سبزی منڈی میں سنیں سنا سنیں, جو سبزی منڈی میں جا کے سبزی خرید رہا ہے, چینی خرید رہا ہے, اسے سامنے ان کی قیمتیں نظر آ رہی ہیں. وہ نواز شریف کی قیمت یاد کرتا ہے جب 50 روپے کلو مل رہی تھی. وہ نواز شریف کا دور یاد کر رہا ہے جب پیٹرول جو ہے وہ 65 روپے لیٹر تھا. وہ نواز شریف کا دور یاد کر رہا ہے جب 4% تھی انفلیشن. وہ 5.8 جی ڈی پی یاد کر رہا ہے میرے بھائی. آپ کا یہ آج آپ کا ماتم کر رہا ہے, دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ پیٹ رہا ہے, سینہ کو بھی کر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, رفیع اللہ صاحب میں آپ کے پاس آؤں گی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت تک اپنا موقف نہیں کلیئر کیا ہے. کیا وہ بھی جو سیکیورٹی کے اوپر میٹنگ ہونے جا رہی ہے, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے جو دینی ہے, اس میں شریک ہوں گے, یا اپوزیشن کا جو جوائنٹ اعلامیہ آیا ہے اسی پر عمل درآمد ہوگا؟ جی بالکل, ہم جوائنٹ اپوزیشن کا جو بیانیہ ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری جو بات انشاءاللہ بہت جلد پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام تر چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم جو جوائنٹ اپوزیشن ہے پارلیمنٹ کے اندر اس کا ہم حصہ ہے, اور ہر فورم پر ہم ان کا مقابلہ کریں گے. پھر میں دوبارہ اگین ایک بات کہوں, میرے بھائی عالمگیر خان صاحب کو بھی میں یہ بات ریئلائز کرانے کی کوشش کروں گا کہ کووڈ سے پوری دنیا میں فرق پڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا جو پوری دنیا کے اثرات ہیں اس جیسے اثرات ہم پر پڑے؟ کیا پوری دنیا میں کووڈ کے بعد جو آپ جس کو بے ضابطگیوں کی نشاندہی کے بارے میں بات کر رہی ہیں, جو کرپشن, جو اسکینڈل ہیں, جس اصل میں یہ گورنمنٹ کا امبریلا کے نیچے بے ضابطگیاں ہوتی ہیں, اور جب اپوزیشن میں آ جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو یہ کرپشن کہتے ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ جب جہاں پر لوگ کسی آفت زدہ ایریے میں آفت میں آئے ہوں, اس میں کرپشن, اس میں لوٹ مار, اس میں اب چیزیں تو پروف ہو گئی ہیں. لیکن پھر دوبارہ میں کہتا ہوں, یہ ان سے جب بات کریں تو یہ کہتے ہیں کہ ریکارڈز موٹر سائیکل بکی ہیں, ریکارڈ گاڑیاں بکی ہیں. آپ کسی بھی بڑے ریسٹورنٹ میں چلے جائیں سارا فل ہوتا ہے. بھائی اس لیے فل ہوتا ہے کہ یہ 22 کروڑ سے زیادہ کا ملک ہے. یہ اگر آپ گنیں گے تو یہ کروڑ 50 لاکھ لوگ بنیں گے. باقی لوگ غربت کی زندگی, اپنی غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. آپ لوگ آپس میں ہی لڑتے رہیں گے, اور اس میں ملک کا نقصان ہو رہا ہے, وہ ہر طرف بنے, اس ملک کا نقصان ہو رہا ہے. ہم نے سیالکوٹ میں دیکھ لیا ہے, ہر طرف قبرستان ہو گئے, پھر انہیں احساس ہوگا کہ ہاں اب بڑی مشکل ہو گئی. خان صاحب آج سیالکوٹ کے واقعے پر میں آپ کو چاہوں گی کہ فاروق صاحب ایک منٹ, جی بتائیے. ایک میں دیکھیں, آپ تھوڑی سی بات اس پہ لازمی کریں. سیالکوٹ والے ایشو یہ ہے کہ یہی وزیر اعظم پاکستان تھے, انہوں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ جی ان کے ذمہ داروں کے خلاف سزا ہوگی اور ہم یہ کریں گے. میں دوبارہ آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اس پروگرام کے اندر 5 منٹ اس کے اوپر لازمی بات کریں کہ وزیر اعظم پاکستان نے ہی بات کی تھی جو لوگوں کو روڈ کے اوپر شہید کیا گیا تھا, گولیوں سے بنا گیا تھا اپنے بچوں کے سامنے, جب تو وہ بھی سیالکوٹ والا ہی شاید واقعہ تھا جس پہ وزیر اعظم پاکستان جب باہر اس ٹائم سعودیہ بائی دا وے میرے خیال سے ان دنوں میں گئے تھے, اور یہاں پر علی محمد خان صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہا کہ یہ عمران خان ہے, اس کا وعدہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم سر عام سزا دیں گے. وہ تمام کے تمام لوگ ٹائم نہیں. اوکے میں بالکل آپ کی بات کلیئر ہوگی. میں صرف ایک منٹ, خان صاحب لاسٹ کامنٹ آپ کا اس پر کیا ہوگا؟ یہ جو آج پکڑے جا رہے ہیں کل کسی معاہدے کے تحت رہا ہو جائیں گے یا کوئی کیس بنے گا ان پر سالڈ؟ خان صاحب کی آواز ہم تک نہیں آ رہی, لیکن ہمارا وقت یہاں پر ختم. جی خان صاحب یہ آدھا منٹ مجھے دے دیں. چلیں آپ لے لیں. میں سمپلی ان کا جواب دوں, انہوں نے بے ضابطگی کا کہا. نہیں آپ میرا جواب سیالکوٹ والے پہ دے دیں سر. 50 لوگ رات کو جو زیر حراست لیا ہے. ہم نے پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکالنا ہے جی تو سب سے پہلے تو سب کو اکٹھا ہونا ہوگا, ٹھیک, اس صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا. جس نے غلطی کی ہے ان 3.5 سالوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہو کہ انہوں نے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے, اور پھر
इज्तिमाई तौर पर फैसला करें। Sounds और ideal, ये फारूक साहब, 5 लेकिन ऐसा वज़ीर होता खजाना कहाँ है? बदला Ideal चुके हैं और circumstances 6 ऐसे कहाँ सेक्रेटरी हैं खजाना, इनसे मामलात हल नहीं हुए। इंतखाबात हों, नई हुकूमत आए विद मैंडेट, वो फिर इस मसले को हल करे, और कोई मसला हल नहीं है इसका। फौरी इंतखाबात हो और मुल्क का हल जो है इस वक्त निकाला जाए। और